دوسرا طریقہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نیت کے اخلاص اور عمل میں للہیت پیدا کرنے کے لیے اچھے اور نیک مخلص لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ یاد رکھیں کہ نیک لوگوں کی صحبت بندے کے کردار اور نیتوں پر بہت ہی مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے بندے کی صحبت ایسے ہے جیسا کہ عطر فروش کی دکان، کہ اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں عطر خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو خوشبو آئے گی۔ اور برے بندے کی صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ لوہار کی دکان۔ لوہار پہلے زمانے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ لوہا گرم کرنے کے لوگ کوئلہ جلاتے تھے، اور کوئلہ سیاہ ہوتا ہے، اس کی چنگاریاں اڑتی ہیں، کپڑے بھی خراب کرتی ہیں، اور اس کی سمیل جو لوہا گرم کرنے کی یا کوئلے کی ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے وہاں پر۔ تو کہا کہ برے بندے کی صحبت کی مثال ایسے جیسے لوہار کی بھٹی، کہ اگر تم اپنے کپڑوں کو بچا بھی لو تو پھر بھی لوہے کی جو ناخوشگوار بو ہے وہ تمہیں وہاں سے آئے گی۔ تو اسی لیے ایک بزرگ نے کہا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، اتار کہتے ہیں عطر فروش کو، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چھنگاں پین ہزاراں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے، اچھے لوگوں کا راستہ، اچھے لوگوں کی صحبت۔ صراط اللہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ اپنے راستے پر چلا، لیکن کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ نیک صالح جن کی نیتوں کے اندر پیورٹی اور اخلاص موجود ہوتا ہے، جو کوئی بھی کام اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں کو دکھائیں، بلکہ وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو جب نیک لوگوں کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے، جب نیک لوگوں کی سنگت اختیار کریں گے، جب نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جب نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا یارانہ اور دوستی ہوگی، تو پھر خود بخود ہماری نیت کے اندر اخلاص پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ ایک بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ دوست بناتے ہیں، ہماری ترجیحات مختلف ہوتی ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میں اس کو اس وجہ سے دوست بناؤں تاکہ یہ بندہ مجھے اللہ کے قریب کر دے، اس بندے کی صحبت کی وجہ سے مجھے نیت کا اخلاص حاصل ہو جائے، اس بندے کی صحبت سے مجھے نمازوں کی محبت مل جائے، اس بندے کی صحبت کی وجہ سے مجھے نمازوں کا شوق مل جائے، میرے لیے صبح فجر میں اٹھنا آسان ہو جائے؟ ہماری اصل میں صحبتیں، ہماری سنگتیں اور ان کے لیے جو ہمارے ذہن میں مقاصد ہوتے ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ اگر ہماری صحبتیں اچھی ہوں تو اچھے بندے کی صحبت میں بندہ بیٹھ جائے، اگر اچھا نہ بھی بن سکے پھر بھی اس کی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری سنگت بری ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اچھے نہیں سمجھے جاتے، مثال کے طور پر اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو شراب پیتے ہیں، اور ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم نہیں پیئیں گے، لیکن پھر بھی ان شرابیوں کی صحبت میں بیٹھنے کی جو نحوست ہے وہ ضرور ہمیں پہنچ کر رہے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، وہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اس سے کہا جاتا تھا کہ تم ان برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، وہ کہتا تھا نہیں مجھے ان کی صحبت کو نقصان نہیں دے گی۔ تو اس کے استاد نے اسے کہا کہ اچھا بازار سے سیب لے کے آؤ، 10 کلو سیب لے کے آؤ مثال کے طور پر، جو بالکل ٹھیک اچھی کوالٹی کے تازہ سیب ہوں۔ وہ لے کر آ گیا، اس نے کہا اچھا 1 کلو اب خراب گلے سڑے سیب لے کے آؤ، اب ان دونوں کو آپس میں ملا کے رکھ دو۔ 1 دن کے بعد دیکھا کہ باقی جو سیب ہیں ان پر بھی کچھ نہ کچھ داغ جو ہے وہ بنے ہوئے تھے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھو برائی جو ہے یہ جلدی پھیلتی ہے، یہ جلدی اثر دکھاتی ہے،
لہٰذا بری صحبت میں بیٹھنے کے بعد یہ کہہ دینا کہ مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ اپنے نفس پر اعتماد کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے کذاب پر اعتماد کیا۔ لہٰذا اپنی صحبتوں کو اچھا کرنا اور اپنی محفلوں کو، اپنی کمپنیز کو اچھا کر لینا اور اس پر جانچ پڑتال کرنا، غور و تفکر کرتے رہنا، یہ ہمارے اعمال اور ہماری نیتوں کے اچھے ہونے کے لیے بہت اہم ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار بتایا کہ اپنی صحبت اچھی کریں، انشاءاللہ نیتیں ہماری اخلاص پر مبنی ہو جائیں گی۔ ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے، لیکن یہاں ایک ضروری بات میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو بیان ہم ریا کے بارے میں سن رہے ہیں، اخلاص کے بارے میں سن رہے ہیں، ہمارے نیت میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل۔ ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا تقوی کہاں ہے؟ یعنی اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ آپ میرا دل دیکھ رہے ہیں؟ میرے دل میں کیا چل رہا ہے؟ نہیں نا۔ میں آپ کا دل دیکھ رہا ہوں، آپ کے دل میں کیا خیالات ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں نا۔ ان چیزوں کا تعلق چونکہ دل اور مخفی معاملات کے ساتھ ہے، لہٰذا ان چیزوں کو ہم اپنے دل میں تو دیکھ سکتے ہیں، دوسرے کے دل میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں، یہ درست ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی نیت اخلاص پر مبنی ہو، یا آپ میرے بارے میں یہ سوچیں کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں، میں دکھلاوا کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے۔ آپ میرے دل کے احوال سے تو واقف ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم اپنی نیت پر غور کریں اور اپنی اصلاح کریں، پھر تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہیں۔ اور اگر ہم دوسروں پر غور کرنا شروع کر دیں کہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ سخی ہے اور لوگوں میں پیسے بانٹ رہا ہے، غریبوں کی ویلفیئر ٹرسٹ کے اندر اور ادھر ادھر کافی پیسے خرچ کرتا ہے، تو یہ ریا کر رہا ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں بدگمانی۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا۔ تو ہم نے دوسرے کے کردار کے اوپر غور نہیں کرنا، بلکہ یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ اب میں بول رہا ہوں تو میں اپنی نیت کے اوپر غور کروں کہ میری نیت پر میں کتنا اخلاص ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے عمل کو درست کرنا ہے، نہ کہ دوسرے کے اوپر تنقید۔